حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر سے باشندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا امیر المؤمنین مجھے ظلم سے بچا لیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری پناہ میں آ گئے۔ اب باشندہ کہنے لگا ہے امیر المؤمنین جو مصر کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سے میرا مقابلہ ہوا، میں ان پر سبقت لے گیا، ان سے جیت گیا، تو وہ کہنے لگے مجھے کوڑے لگائے جائیں کیونکہ میں ایک شریف زادہ ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت خط لکھا حضرت عمرو بن عاص گورنر مصر کو اور فرمایا کہ ابھی اپنے صاحبزادہ کو لے کر مدینہ شریف آ جائیں۔ جب وہ لے کر پہنچے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اس مصری باشندے کو بلاؤ۔ جب مصری باشندہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس طرح کرو، اس شریف زادے کو کوڑے لگاؤ۔ اب جب کوڑے لگے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ آپ نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایک ماں ایک بچے کو آزاد پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے واللہ اے امیر المؤمنین مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض و عداوت اور کینہ ان سے رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ اب غیر مسلموں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا اس طرح رویہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھا دیکھا جو مانگ رہا تھا لوگوں سے، تو آپ نے پوچھا اے بوڑھے تجھے کس چیز نے مانگنے سے مجبور کیا؟ تو آپ بوڑھا کہنے لگا امیر المؤمنین کہ بات اس طرح ہے کہ میرے ذمے کے اندر جزیہ ہے جو میں نے ادا کرنا ہے اس رعایا کو، میں غیر مسلم ہوں، تو مجھ سے اب اتنا نہیں کہ میں کما کر یہ جزیہ دے سکوں، تو میں یہ مانگ کر ہی ادا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم انہیں گھر لے کر گئے، گھر جا کر انہیں کھانا بھی کھلایا، انہیں کچھ مال دیا، پھر اپنے مشیر کو بلایا، فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی بوڑھا ہو اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ جوانی کے اندر انہوں نے ریاست کو جزیہ دیا ہے، اور بڑھاپے کے اندر اگر ریاست ان کی حفاظت نہیں کرے گی تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم سب سے پہلے وہ امیر المؤمنین ہیں کہ جنہوں نے بچوں کا اور جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا اور بوڑھوں کا جو وظیفے ہیں وہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ متعین کیے۔ اب آج کل یورپ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کام کو اور کئی طرح کے دنیا کے اندر جو کام و امور چلتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہم آج جدھر الیگزینڈر سکندر اعظم کی مثالیں یا باتیں کرتے ہیں وہیں پر حضرت فاروق اعظم جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر جو ہے وہ حکومت کی، اور اس طرح حکومت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے تربیت یافتہ تھے کہ آج بھی جو مشرکین ہیں اور جو انگریز ہیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک اور اگر دنیا کے اندر آ جاتا تو ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔